السلام علیکم، میں ہوں خواجہ اسامہ ذیشان اور آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر میں کہیں سفر کروں تو میں اگر لاہور سے کہیں کراچی تک کا بھی سفر کر رہا ہوں تو میں پورے راستے آرام سے بیٹھ کے ان کی آواز سن سکتا ہوں، بلکہ سنتا ہوں۔ اور یہ واحد آواز ہے جو پورے راستے ہماری گاڑی میں گونج رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ ثنا خواں ہیں دور حاضر کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ جو بناوٹی نعت نہیں پڑھتے، بلکہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے نعت پڑھنے کا، ادب سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر یہ نعت پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ آج نہایت ہی قابل اور نہایت ہی خوبصورت آواز کے حامل بھائی یاسر علی گولوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے یاسر بھائی؟ الحمدللہ۔ تو آج کیسے لاہور آنا ہوا آپ کا؟ بس دیکھیں، کوئی بھی کام ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ ایسا یہ اللہ کا نظام ہے نا کہ آپ سوچتے کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ میں آج کسی اور کام کے لیے آیا تھا تو ہماری ملاقات آج ہونا تھی، ہو گئی۔ ویسے آپ بھاگتے رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں، میں کتنی دفعہ آدمی کہاں تک بھاگ سکتے ہیں؟ ویسے یہ آخری دفعہ گئی نا، ملا کی دوڑ ویسے بھی مسجد تک کی ہوتی ہے۔ تو پھر آج کیسا رہا آپ کا لاہور؟ الحمدللہ، موسم بہت اچھا ہے۔ موسم لاہور ہے۔ کیسا لگتا ہے لاہور آ کے؟ لاہور مجھ سے کوئی پوچھے تو میرا سب سے پسندیدہ شہر لاہور ہے۔ اپنے شہر سے بھی زیادہ؟ اپنے شہر سے بھی زیادہ۔ اچھا، ہاں۔ وہ کیا وجہ؟ کوئی اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ صرف مجھے نہیں پسند، حکمرانوں نے لاہور پسند کیا، فقیروں نے لاہور پسند کیا۔ وہ تو نہیں وجہ کہ وہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے نہیں، یہ کسی اور سے نہیں ہے، ہے لاہور سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تھوڑا نا مزاج شروع سے وہ فنون لطیفہ سے محبت کرنے والا تھا، مطلب نقاشی، خطاطی، مصوری، یہ آرٹ اور یہ ساری چیزیں۔ پینٹنگ بھی کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی۔ یا شوق رکھتے ہیں؟ پینٹنگ کرتے تھے، کمپٹیشن میں بھی حصہ لیتے تھے۔ اچھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جتنے بھی فنون ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، یہ اس شہر میں یکجا ہیں۔ کوئی کرم ہے خاص اس شہر پہ۔ بہت سارے لوگ اس شہر سے اٹھے ہیں، بہت سارے۔ بالکل بالکل۔ اور میں نے یہ بھی ایک چیز سنی ہے کہ جس شخص پہ یا جس چیز پہ اس شہر کا ٹھپا ہے نا، اس نے کہیں مار نہیں کھائی۔ اچھا، ہاں، شاید ڈائیورسٹی ہے اس شہر کی، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن خوش بخت شہر ہے۔ میں سمپلی بالکل وہ تو بہت سارے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کئی لوگ بالکل کنگال داتا صاحب کے باہر آئے، کہیں سے کھاتے پیتے رہے اور آج وہ ملٹی ملینئر ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یاسر بھائی، نعت کا اگر میں آپ سے پوچھوں تو شروع سے آپ بچپن سے ہی نعت پڑھتے ہیں؟ بچپن سے۔ تو یہ شوق تھا یا کوئی گھر میں یہ ایسا ماحول تھا، یہ کیا تھا؟ یہ میرے دادا جان علامہ الحاج محمد رمضان گولوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت اچھے عالم دین تھے، مقرر بھی تھے، خطیب تھے، بہت اچھے۔ اچھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پرائمری اسکول ٹیچر بھی تھے، یعنی کہ اپنا روزگار ان کا وہ تھا، ٹھیک ہے، اور دین متین کی وہ خدمت کیا کرتے۔ بالکل۔ حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف سے ان کی نسبت تھی۔ صحیح، تو مرید تھے۔ ٹھیک، 1970 میں وہ بیعت ہوئے تھے۔ تو خیر ان سے یہ محبت ہمیں ورثے میں ملی۔ دو ہستیوں سے ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا، ایک سرکار عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت جناب علامہ جلال الدین رومی۔ تو مولانا سے جلال الدین رومی سے جو ان کی محبت اور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش سے جو ان کی محبت ہے نا، وہ یوں تھا کہ مثنوی مولانا روم کی اور یہ پھر مثنوی جو ہے سیف الملوک، یہ انہیں ازبر تھیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور رات کو وہ اس کا بیٹھ کے یوں سمجھے ورد کیا کرتے تھے۔ تو وہ ان کی چلتی پھرتی تصویریں۔ تو خیر ان سے یہ محبت بھی ہمیں ورثے میں ملی۔ تو پھر نعت خوانی جو ان کی وجہ سے بہرحال میں نے سٹارٹ کی، گھر کا ماحول ہمیں میسر آیا جس طرح کا، تو ان کی دعا سے پھر میرے والد صاحب جو ہیں ان سے مطلب مجھے سپورٹ بھی ملی، تو چل رہا ہے سلسلہ الحمد۔ تو گھر میں کوئی اور بھی نعت پڑھتے ہیں؟ نہیں، مجھ سے پہلے کوئی۔ اچھا، آپ نے فریضہ سر انجام دیا۔ تو اب تک تقریباً یاسر بھائی کتنی اگر کاؤنٹ کی جائے کتنی محافل اٹینڈ کر؟ نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں۔ تھاؤزنڈز میں ہے؟ نہیں، تھاؤزنڈز تو نہیں ہوگی، چونکہ تو میری ابھی عمر نہیں ہے۔ نہیں، اتنی تو ہے نہیں، تھاؤزنڈز والی نہیں ہے۔ ہاں، تو بہرحال یہ ہے کہ بے شمار ہے۔ اچھا یاسر بھائی، ایک چیز جو میں نے بذات خود آپ میں دیکھی، جو آج کل جو ہے نا انفارچونیٹلی نظر آتی ہے ہمیں،
کہ جو یہ کیا کہتے ہیں ایک طے کر کے جو نعت خوانی کی جاتی ہے اور پیسے لے کر پراپرلی، آپ میں مجھے کبھی بھی وہ چیز نظر نہیں آئی، بلکہ میں نے آپ کو خود دیکھا کہ آپ اپنے پیسے لگا کر ٹریول کرتے ہیں اور اپنے پیسے لگا کر آپ محافل میں شرکت کرتے ہیں. تو اصل میں جو ہے وہ ہونا تو یہی جذبہ چاہیے. تو لیکن پھر یہ جذبہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیسے لے کے آ رہا ہے وہ بھی اپنی طرف سے تو بڑے عقیدت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے تو پھر وہ سب بھول جاتے ہیں. پیسے سب کو ملتے ہیں، جو مانگتا ہے اس کو بھی مل جاتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس کو بھی مل جاتے ہیں. صحیح انڈرسٹوڈ. احمد ندیم قاسمی صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب بن مانگے مل رہا ہو تو وہاں پر مانگنا بددھیانتی. ملتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی دنیا دار کی تعریف کریں، آپ دیکھیں نا کوئی شخص، اب پرانے جو دیہات ہیں نا ان میں ابھی تک ایک چیز رائج ہے، وہاں جا کے ایک شخص آپ کا شجرہ پڑھتا ہے آپ کے گھر میں آ کے، اسے یاد ہوتا ہے اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اور وہ نام لیتا چلا جاتا ہے اور وہ خوش ہو کے جناب اسے جانور کھول کے دے دیتے ہیں، اسے مطلب اچھے خاصے بھاری بھرکم تحائف دیتے ہیں. تو جب ایک دنیا دار کی تعریف کرنے والے کو لوگ اتنا نواز دیتے ہیں کہ اس نے میری تعریف کی ہے، میرے باپ دادا کی تعریف کی ہے، میرے اس نے خاندان کا شجرہ پڑھ دیا ہے، تو وہ اس کو اگر نواز رہے ہیں، وہ بھائی جس مالک نے یہ ساری کائنات جس محبوب کے لیے بنائی ہے تو اس کی ثنا کرنے والا بھوکا کیسے رہ سکتا ہے یا وہ کنگال کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو سوچ سے بھی ماوراء ہے جتنا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیتے ہیں. میرے استاد ہیں عظمت صابری صاحب کلہ شریف سے، میرے پہلے استاد ہیں. عظمت صاحب نے ایک دفعہ مجھے ایک بات سنائی. کہتے میں ایک محفل میں بیٹھا تھا تو وہاں نا کچھ نعت خواں بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تسی وڈے ہو، استاد ہو، تے سانو کچھ نصیحت کرو. تو استاد کہنے لگے، میں نے انہیں 2 باتیں کہی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی بے وضو نعت نہیں پڑھنی، سرکار کا نام بے وضو نہیں لینا. دوسری بات یہ ہے کہ زندگی بھر یہ نہیں سوچنا کہ لوگ میری نعت سن کے مجھے پیسے دے رہے ہیں. یہ اس مدینے والے بادشاہ کی مہربانی ہے. کیوں کہ جس کی طرف، اب میں انہی کے لہجے میں انہی کے الفاظ میں کہ جن نال انہاں تک لیا نا تے او دی مٹی بھی لوکاں سونے دے بھا لئی تے جدے ال انہاں نظراں ہٹا لئی نے نا او دا سونا بھی مٹی دے بھا کسی نہیں لیا. تو یہ صرف ان کی نظر عنایت کی مہربانی ہے. اگر ان کی نظریں آپ پر ہیں، آپ ان کی نگاہ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ویسے آپ جتنا مرضی ہار سنگھار کر لیں، ٹھیک ہے، پر جن پیتم اپنا نہ سمجھے او اجے سہاگن ہوئی نہیں. ظہوری صاحب کہتے ہیں کہ لکھ بھاویں ہار سنگھار کرے، پئی نخرے ناز ہزار کرے، جن پیتم اپنا نہ سمجھے او اجے سہاگن ہوئی نہیں. تو سہاگن وہی ہے جسے پیتم نے، سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد. تو یہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عجز سے، انکسار سے اور توکل سے آپ چل پڑیں، وہ مہربان. تو یاسر بھائی میرے خیال میں جب آپ جاتے ہوں گے نا محافل میں تو آپ کو ان لوگوں سے زیادہ عزت ملتی ہوگی. الحمدللہ، بالکل ایسے، کیونکہ وہ اس کو ایز اے پروفیشن لے رہے ہیں. دیکھیں نا، میں نے پہلی بات یہی کی ہے کہ آپ اگر توکل کر کے چل پڑے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. عزت تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کے صدقے اتنی دیتے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں جو کچھ ملا، جتنا ملا اوقات سے زیادہ ملا. تو یاسر بھائی ایک سوال کہ آپ تو پھر بہت زیادہ ٹریولنگ میں رہتے ہوں گے. ہاں جی. تو ان ٹریولنگ میں کوئی ایسے واقعات جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ گئے ہوں؟ بہت سارے ہیں، ہم سے بھی کچھ شیئر کریں. ایک بڑا عجیب سا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. گزشتہ سال ہمارے علاقہ میں ایک شہر ہے فروقہ. میں بھوانا سے محفل پڑھ کے واپس آ رہا تھا. اچھا. فروقہ اڈے پہ نا جی ایک شخص نے گاڑی سے تھوڑے سے فاصلے پہ سامنے سے فائر کر دیا. اچھا، اس نے فائر آپ کی گاڑی پہ؟ ہاں جی. اچھا. ڈائریکٹ نہیں کیا، ٹھیک، لیکن گاڑی سے تھوڑا سا فاصلے پہ سڑک کے اوپر اس نے وہ فائر مارا. تو ہم نے فوراً روک لی گاڑی. تو اترے. اس کا حلیہ پتہ کیا تھا؟ اتنی بڑی اس کی داڑھی اور زلفیں. اس نے قمیض اتاری ہوئی اور وہ لوڈڈ گن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں. اس نے خیر ہمیں اشارہ کیا. اب ایک فائر آلریڈی وہ ہمارے سامنے کر چکا تھا. ہم اترے تو ہمیں کہتا ہے جی ہاتھ اوپر کر لو. ہاتھ اوپر کر لی. کہتا ہے جی کلمہ پڑھ لو. ہم نے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے کہا بس ظاہر ہے
اب ایک آدمی ایک فائر جو ہے وہ آلریڈی آپ کے سامنے کر چکا ہو اور آپ اب وہاں سے بھاگنا بھی بے وقوفی ہے, کوئی بھی چلاکی دکھانا بے وقوفی ہے. تو آ گئی بھائی ٹھیک ہے پڑھ لیا کلمہ. اچھا ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے تو کہتا ہے دوبارہ پڑھو. میں نے ابھی سنا نہیں ہے, میں سنوں گا تو فائر کروں گا. اچھا ہم نے دوبارہ بھی پڑھ لیا, دوبارہ کلمہ پڑھا ہے تو کہتا آگے آگے آئے ہیں تو نا ایک ہوٹل سا تھا چھوٹا سا. یہ اپنا سارا واقعہ اڈے کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک. تو وہاں بینچ پہ نا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے ان کو بھی یرغمال کر رکھا تھا. ہمیں کہتا ہے آؤ بیٹھو جناب پہ چائے پیو. اچھا یعنی کہ ٹون اس کی پولائٹ تھی بالکل. پہلے اس نے مطلب دیکھے نا کس طریقے سے ہمیں اتارا ہے گاڑی سے, تو کہتا ہے بیٹھے جی چائے پی. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. اب بیٹھ گئے, کچھ سمجھ نہ آئے کہ نہ یہ مار رہا ہے نہ یہ کچھ لوٹ رہا ہے, آخر کرنا کیا چاہتا ہے. وہ کوئی سائیکو پیشنٹ تھا, تو کبھی کہے جی میں نے دین کو پھیلانا ہے اور کفر کو مٹا دینا ہے, اور یہ اس طرح کے مطلب وہ باتیں کر رہا تھا. تو خیر اس دوران 2-3 گاڑیاں اور بھی اسی طریقے سے اس نے روکی. وہ سب کو کہے جی چائے پیو, اور جو ہے نا آپ کاش میرے ڈیرے پہ آتے تو میں آپ کی خدمت. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمارے 66 کے ہوئے حلق میں وہ کبھی نہ خواہش صاحب گن کسی کو یہاں رکھ دے, کبھی کسی کو یہاں رکھ دے. ہم بڑے پریشان, اب ہم کیا کریں, گھر والے الگ پریشان کی, اتنا تو ٹائم لگتا نہیں ہے ٹھیک ہے انہیں یہاں آنے میں. تو یہ جب واقعہ ہوا نا, جب اس نے وہ فائر کیا تو صفدر محسن صاحب جو ہے نا وہ میرے ساتھ فون پہ بات کر رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ اس کی آواز سنی. میں نے کہا صفدر بھائی سامنے سے نا کسی آدمی نے فائر کر دیا, تو میں موبائل رکھ رہا ہوں, تو بس آپ دعا کریں گے, پتہ نہیں اب کیا ہے. وہ الگ بیچارے پریشان ہو گئے, وہ بھی اسی محفل سے ہی ہو کے واپس جاتے تھے. تو وہ یہاں موٹر وے پہ وہ بھی پریشانی کے عالم میں وہ رک گئے. اب وہ فون کریں, موبائل جو ہے وہ گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, بڑی پریشانی کو 1.5 گھنٹہ اس نے ہمیں یرغمال بنایا. اچھا. تو اس کے بعد پھر خیر تھوڑی میں نے ہمت کی, میں نے کہا. اب مزے کی بات کیا ہے کہ میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, میرے ساتھ ایک دوست تھا اس نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور جو ہمارے ڈرائیور تھے انہوں نے بھی سفید کپڑے پہنے. ہمیں وہ کہتا ہے تسی بندے بڑے سفید پوش ہو, ایک کپ زیادہ اور بھی ہو. نہیں ہم نے اور بھی پیا. تو اس میں نا ایک مزہ اس بات پہ ہمیں زیادہ آیا کہ وہ ہوٹل والا نا 2 کپ چائے کے لائے. اب ہم بندے تو تھے 3, تو اس نے نا جب دیکھا نا کہ ڈرائیور جو ہے یہ نہیں پی رہا, تو اس نے کہا اوے تم نہیں چائے پی رہے. تو میرے ڈرائیور جو ہے نا وہ خالی کپ کو منہ لگا کے بیٹھا, کہتے پی رہے ہیں جناب. بڑی مشکل سے اس سے بات جان کیسے چھوٹی. بس میں نے کہا جی ہم نے 2 دفعہ چائے پی لی, ہمارے لیے کیا حکم. تو کہتا پی لی ہے. میں نے کہا جی. کہنا چلو تسی جاؤ. تو یوں ہم نے اس سے جان چھڑوائی. تو وہ خیر کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ اسے وہ پولیس آئی اور وہ لے گئی. یعنی ایک عجیب و غریب سا واقعہ تھا کہ اس میں اتنے وہ موڈز بدلے نا اس واقعے میں. یعنی کہ وہ لمحہ بہرحال وہ ابھی تک نہیں بھولتا کہ وہ جس طرح اس نے ہمیں روکا تھا نا, اور کہا کہ بس. آپ کوئی آپ کہتا ہوگا کہ چائے پی تو آپ کو یاد آ جاتا. ہاں بالکل وہ یاد. تو ایسے تو واقعات پھر ہوتے ہی اس طرح کے بڑے بڑے انٹرسٹنگ واقعات. تو اسٹیج پہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, کوئی جو ایسا کوئی فنی انسیڈنٹ ہوا ہو اسٹیج پہ بھی؟ اسٹیج پہ بھی ایسے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں نا. ایک چیز میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ نہیں اب کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, اسٹیج پہ نا لوگ پیسے چوری کرتے ہیں. اچھا. یعنی دیکھیں نا آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ سامنے 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں بھائی, کسی نہ کسی میں تو آپ آ ہی رہے ہیں. اتنی ہاتھ کی صفائی دکھانے کی کیا ضرورت ہے. صحیح بات. اور پھر وہ بھی کسی کے ہیں, نظر نیاز ہے جو بھی ہے. اب میری ایک عادت ہے, مطلب کوئی دے جائے فرض کریں تو وہ نا میرا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا, بس ٹھیک ہے نیچے رکھ دیں چلیں ٹھیک ہے. تو آنے تو بعد میں آپ کے پاس ہی ہے نا, کہیں جا تو نہیں رہے. تو اچھا وہ نا ایک آدمی جو ہے وہ اس نے کوئی نوٹ اٹھایا. تو اب اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ نوٹ اٹھا کے اور وہ اس کو یوں نا کان میں سے خارج کرنے لگ گئے. اچھا. اور وہ 1000 روپے کا نوٹ تھا. تو جو نقیبے محفل تھے نا انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا پتر 10 سال نال بھی خارج ہو جاتے. یعنی کہ وہ مائک پہ انہوں نے کہا. اچھا. اب اس کا کام کیا تھا, اس نے تو وہ فولڈ کر کے ایسے واپس جیب میں ڈال دینا تھا. اس طرح کے بڑے عجیب واقعات ہو جائے. حالانکہ محفل نعت ہے. ہاں, اور پھر ہنسی روکنا مشکل ہو گئی کہ یار ایسی بات کیسے کرتی. تو جیسے بھائی آپ کا پسندیدہ کلام یا پسندیدہ نعت کون سی ہے جو آپ یعنی کہ محافل پہ تو پڑھتے ہی ہیں, ویسے روٹین میں کبھی اٹھتے بیٹھتے یا کوئی ایسا شعر ہوتا ہے نا کہ وہ ایک زبان پہ ویسے ہی چلتا رہتا ہے, تو وہ کون سے کوئی ایسا شعر یہ تو ویکیا عشق بازار, یہ میرا انتہائی پسندیدہ عرفانہ کلام, میں پڑھا بھی بہت ہے اسے.
دوست بہت سنتے ہیں, جہاں جہاں اس کی وہ فرمائش. تو پھر 2 شعر سنا. چلو سنا. جے تو کیا بازار بھی نہیں, جے تو چڑھتے دادار بھی نہیں, جے تو عشق بازار بھی نہیں, جے تو کچھ سمجھ نہ لو شہید کر کے ڈٹھیار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, تے کوئی خالی جاندار بھی نہیں, ڈٹھیار دے ہاتھ کھڑی تلوار بلا گوشہ چشم سے باہر ہوئی سرمے کی لکیر, گوشہ چشم سے باہر ہوئی سرمے کی لکیر, ارے خیر میں سے تلوار نکل آئی ہے, ڈٹھیار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, تے کوئی خالی جاندار نہیں. یاسر بھائی یہ جو جگہ آپ کہتے ہیں اس میں, یہ عام گلے سے تو ہمارے گلے سے تو ایسی آوازیں نہیں نکل سکتی, یہ کہاں سے سیکھا یا کیسے ریاض کیا اتنا؟ نہیں کوئی اتنا بڑا ریاض تو نہیں. اچھا, کہاں سے سیکھا کیسے؟ حضرت حافظ افضل فقیر کا ایک شعر ہے کہ کیا فکر کی جولانی, کیا عرض ہنر مندی, توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی. بس اتنی سی بات. ہنر مندی کوئی نہیں ہے, کوئی ریاض یا کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے, کوئی مطالعہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, مہربانی ہے بس ان کی. تو میں نے آپ کی یعنی کہ جو آپ کی محافل میں جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں, میں نے آپ کو جیسے انٹرو میں بھی بتایا کہ میں گاڑی میں, اور یہ کوئی آپ سامنے بیٹھے اس لیے نہیں میں کہہ رہا, میرے گھر والے بھی اس کی گواہیں کہ جب ہم کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ہی کوئی نہ کوئی کلام جو ہے نا وہ گاڑی میں چل رہا ہوتا ہے, اور اس میں جو آپ کو وہ ریکارڈیڈ کلام یا کوئی آپ نے محفل پہ پڑھا تو وہ نہیں کلام ہوتا, بلکہ وہ جو ایک سنگت میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں ایک بڑا ماحول بنتا ہے, اور وہ ایک فیلنگ اس میں سے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا دل سے پڑھا جا رہا ہے. میری نا شروع سے لگاؤ عارفانہ کلام کی جانب بہت زیادہ ہے. جی بالکل. میری نعت کی جو سلیکشن ہے اس کے اندر بھی یعنی کہ تغزل کا اور تصوف کا رنگ نمایاں رہتا ہے. جی ٹھیک ہے, میں کلام کوشش ایسا مطلب منتخب کرتا ہوں, اپنی طبیعت کا میلان بھی کچھ اسی قسم کا ہے, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ مطلب اپنے مزاج کے مطابق جب آدمی خود پڑھ رہا ہوتا ہے نا, خود مزہ لے کے, تو وہ یقیناً دوسرے لوگوں تک بھی وہ آپ کی کیفیت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو وہ ایک مزاج میں اسٹارٹ سے وہ تصوف اور وہ بیٹھا ہوا ہے درویش سا ہے. ٹھیک ہے, میں خود میں یہی کہتا ہوں یار میں ملنگ آدمی ہوں, فقیر ہوں, ٹھیک ہے, بس اللہ اسی درویشی میں رکھے, اور باقی دنیا بھی اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں,
دین بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا, آخرت میں بھی اللہ اسی صدقے نواز دیں گے. حضرت میرے دل کے بڑے قریب ہیں شاہ حسین فقیر, کہندے نے گاہک ویندا ہی کچھ وٹ لے, مطلب وقت ہاتھ سے جا رہا ہے. یعنی فقیر کو ایک میں بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ عالم میں اور فقیر میں ایک فرق ہے, وہ اللہ نے رکھا ہے. وہ کیا ہے کہ عالم کے ہاتھ طوالت ہے, فقیر کو اللہ نے اختصار دیا ہے کہ وہ بہت بڑی بات کو ایک ایسے سمندر کو کوزے میں بند کر کے, اتنے بڑے موضوع کو ایک شعر میں بند کر کے, وہ ساری دنیا کو ایک جملے میں بند کر کے وقت کو دیکھتا ہے. کہ شاہ حسین فقیر کہتے ہیں وقت کی اہمیت کیا ہے کہ گاہک ویندا ہی کچھ وٹ لے, وقت جا رہا ہے کچھ کر لو. گاہک ویندا ہی کچھ وٹ لے, آیا گاہک مول نہ موڑی ٹکا 50 گھٹ پہ, تے پیکڑے ہن 4 دہاڑے, پیکڑے ہن 4 دہاڑے, گھر ول جاتی گھت لے, کہے حسین فقیر نے مانا اے شاہاں دی مت لے. تو فقیر کے ہاں جو موضوع کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کینوس ہے, اور اس پر پھر ہمارے یہ لوکل یہ ساری چیزیں. تکبر سے انہوں نے کہا رک جاؤ, اب تکبر کے متعلق آپ اتنا بڑا گھنٹے کا ایک لیکچر دیں گے, اور وہ فقیر کیا کہتا ہے کہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ پڑھنے دا نہ مان کری تو نہ آکھی میں پڑھیا, پڑھنے دا نہ مان کری تو نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کہار صداوے متنا روڑ چھڑی دودھ کڑیا. یہ ہے کہ فقیروں کے ہاں بڑی بڑے رمز کی باتیں, بڑے بڑے پتے کی باتیں, ٹھیک ہے, اور وہ چھوٹے سے سادہ سے جملے میں بڑی عاجزی سے. ہاں واصف صاحب کیا بات, کتنی بڑی, اللہ اکبر. تو یاسر بھائی اتنی محافل میں جاتے ہیں, اتنے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں, تو کیا کبھی کوئی انٹریکشن کوئی صحیح بزرگ سے بھی ہوئی کہ کبھی کسی سے فیل آئی ہو کہ یہ واقعی میں جو ہے نا یہ اللہ کے ولی ہیں؟ بڑے لوگ مل جاتے ہیں ایسے, اور وہ یقین جانے گمنام ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں ملتے ہی نہیں, میں نے تو دیکھیں, وہ بہت زیادہ تو میں نہیں دعویٰ کر سکتا کہ بڑے زیادہ لوگ دیکھیں, لیکن میں نے اپنی انگلیوں پر گن سکتا ہوں کہ جنہیں دیکھ کے لطف آتا ہے, مل کر لطف آتا ہے, ان کے قول اور فعل میں تضاد وہ نہیں پایا جاتا. ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بالکل بھی فقدان نہیں ہے. گو کہ اب دکھاوے کا دور ہے, خیر آپ خود ان چیزوں میں تصوف میں آپ کا خود بڑا کام بھی ہے, آپ اسی وابستہ رہتے ہیں اسی شعبے سے کہ دکھاوا اور یہ ساری چیزیں تو واقعی ہر شعبے کی طرح اس میں بھی آ گئی ہیں. ایسی ہے صرف تصوف ایسے بھی ان کو ڈیفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں سے, اور ان میں یعنی کہ کیا فرق بظاہر کیا؟ مجھے نا اب ایگزیکٹ اب یاد نہیں آ رہا, غالباً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا مطلب اسی لڑی میں سے کسی امام کا بہرحال یہ فرمان ہے, ان سے ایک شاگرد نے اجازت چاہی, وہ دین کی دعوت دینے کے لیے کسی علاقے میں جا رہے تھے. اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک جگہ پہ علم حاصل کرتے رہے, جب ہو گیا تو پھر شیخ سے اجازت لی اور کہیں دور دراز جا کے ڈیرا لگا لیا. تو وہاں وہ گئے اور اجازت ان سے طلب کی جاتے ہوئے, تو امام نے فرمایا کہ کوشش کرنا کہ تمہیں زبان کم سے کم استعمال کرنا پڑے. یہ کتنی بڑی بات کہ اپنے عمل سے ظاہر کرنا, عمل سے, کردار سے. یس, دعوے تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یا اشتہاروں میں نام کے ساتھ تو بہت سارے القاب لکھے ہوتے ہیں. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا, شاید کہ اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند, ٹھیک ہے. ہمارے جو باطن جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم جانتے ہیں یا پھر وہ جانتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سب کا بھرم قائم رکھے, یہ دعا کرنی چاہیے کہ بس سفید پوشی کا بھرم بنا رہے. سب سے زیادہ کلام کس کا پسند ہے آپ کو؟ حضرت خواجہ غلام فرید عارفانہ کلام بہت زیادہ. خواجہ صاحب سے بڑی محبت ہے, بڑی عقیدت ہے, جنون کی حد تک محبت ہے خواجہ صاحب سے. اور وہ تو پھر سرائکی کافی میں آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ اردو میں آ جائیں تو حضرت حافظ مظہر الدین مظہر بڑے پسند, پی نصیر الدین نصیر صاحب اور احمد ندیم قاسمی صاحب, ٹھیک ہے. اچھا, حفیظ طائب گولڑا شریف سے آپ کا تعلق ہے یاسر بھائی, تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو کوئی ایسا مکتوب فکر نہیں ہے کہ جو نہیں مانتا, وہ ہر ایک کی نظر میں معتبر ہے. یہ انہوں نے کیسے اچیو کر لیا؟ حالانکہ جو بھی جتنا بھی کوئی ہم جس کو ولی کہتے ہیں نا, وہ کسی نہ کسی جگہ پہ نا لوگ اس کی مخالفت لازمی کر رہتے ہیں. لیکن پیر صاحب کے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی, مجھے تو آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو مخالفت پیر صاحب کی کرتا ہو. یہ جتنے بھی مکتب فکر ہیں
جتنے بھی مسالک ہیں ایک بات پر ان سب کا اتفاق ہے، توحید پر. بالکل. باقی جتنے بھی فروعی مسائل ہیں ان میں آپس میں جھگڑے ہوں ہیں یہ رہیں گے ایسے ہی ہے، لیکن توحید پر تو کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. پیر صاحب کا سب سے زیادہ کام ہی توحید پر ہے، اسی لیے سب کے ہاں وہ قابل قبول سمجھے جاتے ہیں. لیکن وہ جب ہارمونیم پہ بیٹھے تو وہ قوال ہاتھ جوڑ لیتے تھے سامنے. وہ تو ہر فن مولا تھے، وہ سبا اشرا کے قاری ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ مقرر ہیں، وہ نعت خواں ہیں، وہ موسیقار ہیں، شاعر ہیں، پھر 7 زبانیں کو شاعر ہیں، ایسے ہی مصنف ہیں، کیا کیا ہیں یار کمال. بالکل. اس صدی تو میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی قدر کی گئی ان کے دور میں یا آج بھی جتنے بڑے وہ ہیں جن کا جتنا ان کا قد ہے، کیا ہم نے ان کو اتنا بڑا جانا ہے؟ میں نے اپنے گزشتہ 5 سے 6 سالہ جو میرا نعت خوانی کا جو ہے نا ایک ایکسپوئر، اس میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید ہی کوئی محفل ایسی ہو جس میں پیر صاحب کا کلام نہ پڑھا گیا ہو. یا نقیب پڑھ دے گا، نقیب نے نہیں پڑھا تو خطیب پڑھ دے گا، خطیب نے نہیں پڑھا تو نعت خواں پڑھ دے گا. یعنی ہر محفل میں بخدا میں نے ان کا ذکر پایا ہے، تو یہ کافی ہوتا ہے. بالکل، یہ مقبول بارگاہ. بالکل. تو آپ تو ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے کہ جو ان کی ظاہری حیات میں ان کے ساتھ تھے، تو وہ کیا واقعات پیر صاحب کے بتاتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا انہوں نے کوئی ان یوزول سا واقعہ پیر صاحب کا بتایا؟ سب جلالی آدمی تھے. ہاں جی، وہ تو ان کے بیانات سن کے بھی کمپرومائز کم نہیں کیا. ہاں جی. اور یہ بھی ہے کہ صاف آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ حق گو جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر کم ہی کمپرومائز چیزوں پہ کرتا ہے. بہرحال اوورآل وہ اس صدی کے بہت بڑے آدمی ہماری سوچ سے ماورا ہیں. بہرحال ان جیسا مطلب دیکھیں نا موجودہ دور میں کہ ایک ہی آدمی ہے ملٹی ٹیلنٹڈ. بالکل. وہ پھر اتنی بڑی مسرت پہ بیٹھ کے جہاں تو کچھ نہ بھی کریں تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی فرض کو فرض سمجھا. ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. اپنی پرسنالٹی میں یا اپنے مذہب میں یا کسی چیز میں بھی انہوں نے کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ جو چیز کیا اس کو پوری طرح نبھایا ہے. اور یہ کہیں بھی کسی میں اور کوئی ایسا مجھے تو نہیں بظاہر نظر آتا. کوئی نہیں ہے اس میں، ان کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کوئی ایسا ان کا واقعہ کوئی کیونکہ آپ نے سنے ہوں گے ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. میرے ذہن میں سر دست تو کوئی ایسا واقعہ نہیں. اچھا یاسر بھائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ یعنی کہ منفرد طریقے سے نعت پڑھتے ہیں، تو اب موجودہ حالات میں آپ کیا ایسا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے محافل جو ہیں وہ منعقد کی جانی چاہیے، اور کس طرح یعنی کہ جو ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس میں، تو اس کو کوئی درست کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ورفان اعلیٰ کا ذکر، یہ ذکر کا وعدہ تو اللہ نے بہرحال اپنے محبوب سے کیا، یہ تو عرفہ سے عرفہ، بلند سے بلند ہوگا. ایسے ہی رہی بات اس کے کرنے والوں کی. اب آپ جس طرح بگاڑ کی جو بات کر رہے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں جی. آئی ایم ٹوٹلی ہوپ فل، بیکاز ہمارے جو نوجوان جو میرے ہم عمر جو دوست ہیں، ایسے ایسے اچھے پڑھنے والے ایسے ہی ہے جی. یعنی کہ دن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ وہ رنگ جو ہے نا بزرگوں کا وہ واپس آئے گا. بالکل ایسے جدت بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم روایت کو بالکل ہی چھوڑ دیں. گو کہ روایت پسندی ایک مشکل کام ہے، اس ڈگر پہ چلنا اچھا خاصا جو ہے نا یہ دل گردے والا کام ہے، میں یوں کہوں تو. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھے لوگ فیلڈ میں موجود ہیں. لیکن جدت میں پھر یاسر بھائی وہ بے ادبی والا فیکٹر نہ ہے بھائی ہے، میں یہ بھی ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کچھ نہ کچھ خیال تو رکھنا چاہیے. بلکہ دیکھیں آپ کس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو کے ادب گاہست زیر آسماں آز عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. اور عرفی کیا کہتے ہیں کہ وہ لسانس بھی آہستہ ہے بارے میں بھی ہے. بالکل. اور عرفی مشتاب این رہ نات است نہ صحراست آہستہ کے راہ بردر تیغست قلم راہ. یہ منہ زور گھوڑا مت بگاؤ، ٹھیک ہے، یہ کوئی صحرا نہیں ہے. این رہ نات است، یہ نعت کا رستہ ہے، نہ صحراست. آہستہ کہ راہ بردر تیغست قلم راہ، کہ یہ تلوار سے تیز ہے یہ جو اس قلم کا رستہ ہے. تو بہرحال غور تو کرنا چاہیے اس چیز پر.
چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو. تو کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو، کوئی ایسا جیسچر، آپ کا پوسچر، باڈی لینگویج ایسی نہ ہو کہ جو مطلب نامناسب لگے. کوشش کرنی چاہیے. ہمیں تربیت کی بہت ضرورت ہے، اساتذہ کے ہاں بیٹھنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پاؤں توڑ کے کسی کے آگے آپ بیٹھیں تو صحیح، کسی بزرگ کے. میں یاسر بھی شاید آپ بھی کہیں پہ نریٹ کر رہے تھے یا شاید کسی اور سے میں نے سنا کہ ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نعت، کسی نے سوال کیا کہ نعت کس طرح سے پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے کہا جو جس طرح سے نعت تم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو اسی طرح تم اسٹیج پہ بھی پڑھا. بالکل ایسے ہی ہے. اب روضہ رسول کے سامنے کو وہ جس طرح نظر آتا ہے ہمیں پڑھتے ہیں نعت، اس طرح تو نہیں کوئی پڑھ سکتا، کسی کی اتنی ضرورت تو نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی. تو بہرحال معیار بھی قائم رکھنا چاہیے. اور میں نے جیسے آغاز میں کہا، باقی یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تنقید دنیا کا سب سے آسان کام ہے. اپنے عمل سے آپ کوشش کریں کہ اپنے حصے کا کام کریں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے. وہ تو آپ بہتر انداز میں جلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس اللہ توفیق دے. اسی طرح چلتے رہیں گے، بجائے کہ بیٹھ کے ہم کسی پر تنقید کریں. ہماری تنقید سے ان لوگوں کو کوئی فرق تو پڑے گا نہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے، دل جلانے والی بات ہے. تو کوشش یہ کریں کہ وہ جو توانائیاں تنقید پہ صرف کرنی ہے نا، وہ اپنی بہتری پہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اچھا کام کریں. آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سادہ سی بات ہے، میں تنقید کرنے بیٹھ گیا ہوں جی موجودہ مروجہ جو انداز نعت خوانی ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا، یہ تو سب جانتے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ تنقید تو کر رہے ہیں، بدلے میں آپ نے کیا ہے نا بات ایسی ہے. تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل مجھے یہ چاہیے کہ میں اچھے سے اچھا کلام، اچھی سی اچھی میں خود پیش کروں. ٹھیک ہے، بیک اپ میں میرے پاس اتنی چیزیں پڑی، تب کوئی مجھ سے پوچھے بھی صحیح بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں، تنقید پہ تنقید کر رہے ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، تو دکھانے لائق کچھ تو ہونا بھائی، یہ میں نے پیش. بالکل ایسی. ٹھیک ہے، تب تک بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ پر توجہ دیں. بالکل چھوڑ دیں اس چیز کو کون کیا کر رہا ہے، وہ کرنے دیں، وہ ان کا کام ہے. آپ اپنا کام دیکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کو کوشش کریں کہ وہ اچھے سے اچھا ہو، خوبصورت سے خوبصورت ہو، بادب سے بادب ہو. یاسر بھائی، آپ نے بتایا کہ عظمت صابری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو ویسے باقاعدہ آپ کے استاد کون تھے؟ سب سے پہلے نعت میں نے سیکھنا شروع کی عظمت صابری صاحب سے. صحیح. اس کے بعد حضرت الحاج سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گیا واکنٹ میں. انہوں نے کوئی ایسی نصیحت آپ کو کی جو آپ کو آج تک، کوئی ایسی نصیحت جو بالکل آپ کو ورڈ ٹو ورڈ آج تک یاد ہے کہ یہ کہ پیسے نہیں گننے؟ اچھا. یہ جو محافل میں نذرانہ ہوتا ہے نا، بس گنے بغیر اس کو کہیں رکھ دیں. اچھا. کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے بچپن میں نصیحت کی تھی. ایک دفعہ ہمارے پاس سلم علی میرا وہ محفل پہ تشریف لائے. تو محفل کے بعد ہم کمرے میں بیٹھے، تو میرے والد صاحب کے بڑے پیارے دوست ہیں ملک مشتاق صاحب، تو انہوں نے وہ شاہ جی کو بلایا ہوا تھا. ہم وہاں بیٹھے تو ملک صاحب نے کہا نا کہ یار یہ جو نذرانہ ویسے بھرا ہوا تھا شوپر، تو وہ ظاہر ہے بے ترتیبے سے سارے پڑے ہوتے کہ یار ان کو نا جو ہے اکٹھا کر دیں، جوڑ دیں. تو شاہ صاحب کہتے ہیں نا، اچھا یہ جسی طرح ہے ایسے ہی رہنے دو. اچھا ٹھیک ہے، میں یوں ہی جاؤں گا اور گھر جا کے وہ اس کو میں نے باکس بنائے ہوئے میں اس میں ڈال دوں گا. کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ نے نا مجھے ایک ڈبہ بنا کے دیا کہ بیٹا جہاں کہیں سے بھی تم نے آنا ہے، تمہیں جو بھی نذرانہ ملے بغیر گنے اس میں ڈال دینا. اچھا. کہتے ہیں ساری زندگی وہ ختم نہیں ہوا. مجھے جتنی ضرورت پڑی ہے، جب بھی پڑی ہے، میں نے اس میں سے لی. یہ تھا کہ کبھی بھی لالچ نہیں کرتا. بزرگوں کی بات ہے یہ، بالکل عام ہم لوگوں کی تو سوچ بھی نہیں جا سکتی یہاں تک. یاسر بھائی، شب انتظار کی بات ہے. شب انتظار کی بات کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی جو کتاب تھی نا صوفیزم ڈیفائنڈ، جی جی، وہ جس دن لانچ ہوئی ہے جی الحمرہ میں. جی جی. اچھا، مجھے آپ نے مدعو کیا اور مجھے یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ میں نے اسٹیج پر بھی جانا ہے. ظاہر ہے وہاں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں نے وہاں جا کے اسٹیج پہ پرفارم کرنا ہے یا ان کے درمیان اب ٹائم بھی آئے گا یا نہیں. تو مجھے آپ نے اچانک سے کہا کہ پڑھیں. تو ہوا یہ کہ مسلسل بات جو تھی نا وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی گرد گھوم رہی تھی. ہم سب کے وہ محبوب ہے. تو اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا کوئی کلام پڑھا جائے.
اور اس سے پہلے میں نے واصف صاحب کا کوئی کلام نہیں پڑھا تھا, کسی محفل میں نہیں پڑھا تھا. اچھا ٹھیک ہے, میرے پاس تھے, یعنی خاور کہوں کہ بدر منور کہوں تجھے, اور من رانی کا مدعا چہرہ, یہ کلام میرے پاس لکھے ہوئے تھے میں نے اپنی ڈائری میں, لیکن پڑھے نہیں تھے. تو میں نے سوچا کہ اب انہی کا کلام جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے. تو میں نے ساتھ بیٹھے ایک دوست ہیں ہمارے شاہد صابری, میں نے انہیں کہا کہ مشہور ہیں, لوگ جانتے ہیں, بالکل بہت اچھے شاعر ہیں, تو بڑے شعراء میں بالکل. تو صابری صاحب سے میں نے کہا کہ واصف صاحب کا کوئی کلام, عارفانہ کلام جو ہے نا وہ جلدی سے مجھے دیں. تو وہ انہوں نے نوائے راز جو ہے وہ مجھے نکال کے دے دیا. ٹھیک ہے, تو نوائے راز میں سے پھر جلدی سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا, اشعار کو 3-4 اشعار کو, پھر میں اسٹیج پہ چلا گیا, اور اس کی دھن بھی اس وقت تک نہیں بنائی تھی. ظاہر ہے جب کلام ہی نہیں تھا تو دھن کہاں سے آنی, تو ہو گئی اسٹارٹ. تو وہ الحمدللہ ابھی دوست بہت پسند کرتے ہیں. اچھا, ہاں, اکثر سرکار کے آستانے پہ بھی حاضری ہو تو حضرت صاحبزادہ کاشف محمود صاحب جو ہیں بڑی محبت کرتے ہیں, اور وہ اس کی لازمی فرمائش کرتے ہیں, اور جہاں بھی کسی محفل میں ان کی محبت کرنے والے بیٹھے ہوں ان سے جو متوسل لوگ, تو وہ اس کی لازمی فرمائش کرتے ہیں. میں آپ سنائیں, اسی اس کا وسیلہ آپ بنے. تو ابھی میں آپ کے سامنے ہی دوبارہ اسی پہ ہم پھر اینڈ کریں گے. شب انتظار کی بات ہوں, غم برقرار کی بات ہوں, کسی رازدار کی بات ہوں, کسی رازدار کی بات ہوں, بڑے افتخار کی بات ہوں. میں خبر کے دادام کا دادام ہوں, میں خبر کے دادام کا دادام ہوں, میں خرق کد کا امام ہوں, میں علی ولی کا غلام ہوں, میں علی ولی کا غلام ہوں, اسی تاجدار کی بات ہوں. میرا نام واصف باصفا, میرا نام واصف باصفا, میرا پیر سید مرتضیٰ, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میں سزادہ بہار کی بات ہوں, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میں سدا بہار کی بات